دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کو ناراض کر دیتی ہیں اور گھر میں ایسی نحوست لاتی ہیں کہ خوشحالی دور دور تک نظر بھی نہیں آتی۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنت بن جائے، اگر تم اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو تو ان 3 طرح کی عورتوں سے ضرور بچنا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بادشاہوں کو گدا بنا دیتی ہیں، جو بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتی ہیں اور سکون کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں، موت کی نیند۔ ایسی عورتیں گھر کے چراغوں کو بجھا دیتی ہیں اور خوشیوں کو ویرانی میں بدل دیتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں وہ عورتیں تو موجود نہیں جو یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، اور اس لیے آپ کا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ عورتوں کے 3 گناہوں کی وجہ سے تمہارا گھر بھی غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر یہ عورتیں آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، 3 گناہ شوق سے کرنے والی عورتیں اگر آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں، تو پھر سمجھ لو آپ کے رزق کی برکت اور سکون کی نعمت خطرے میں ہے۔ رزق کی برکت بھی خطرے میں ہے، سکون کی گھڑی بھی خطرے میں ہے۔ یہ عورتیں ہر نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی نعمت کو زوال میں بدل دیتی ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ 3 گناہوں کی وجہ سے، اور گھر کو پریشانیوں کا شکار بنا دیتی ہیں 3 گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا ایسی عورتوں سے بچنا جن کے اعمال تمہارے گھر کی بنیادوں کو ہلا دیں۔ ایسی عورتوں سے ضرور بچنا جو تمہاری اولاد کا مستقبل تباہ و برباد کر دیں۔ ایسی عورتوں سے بچنا جن کی وجہ سے تم ساری زندگی ہمیشہ کے لیے غربت کی دلدل میں پھنسے رہو، اس طرح پھنسو کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملے۔ دوستو، اگر تم نے ان باتوں کو نظر انداز کیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو یاد رکھو خوشحالی تمہارے دروازے سے بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری باتوں کو نظر انداز کیا تو آخر وہ کون سی 3 طرح کی عورتیں ہیں جو آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں؟ کون سی 3 طرح کی عورتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، غربت کے دنوں میں اپنے شوہر سے حرام کا تقاضا کرنے والی عورت۔ وہ عورت جو غربت کے دنوں میں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہیں سے لے آؤ، حلال لے آؤ، حرام لے آؤ، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری ہونی چاہیے، کہیں سے بھی لے آؤ۔ یہاں پر میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا۔ آپ بھی ایک بار ضرور سنیں۔ اب جو عورتیں اپنے شوہروں سے حرام کا تقاضا کرتی ہیں نا، وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں، اور جو غربت میں صبر کے ساتھ اپنے شوہر سے حلال کا تقاضا کرتی ہے وہ بھی ضرور سنیں۔ ایک دن ایک بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا تم ایک ہی جگہ پر کھڑے رہتے ہو۔ بہتے ہوئے دریا نے قریب کے پہاڑ سے کہا کہ تم ایک ہی جگہ پر قائم رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، لیکن ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں، ایک میں ہوں جو ہمیشہ بہتا رہتا ہوں۔ کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تجھے پگھلا کے رکھ دے، تجھے رلا کے رکھ دے؟ میں بہتا رہتا ہوں، تو ایک ہی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ مجھے بتا، کیا زمین پر کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے جو مجھے بہنے سے روک دے اور تیرے پتھروں کو پگھلا کے رکھ دے؟ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترا، کہنے لگا چپ کرو، میں تمہیں ایک دل دہلا دینے والی کہانی سناتا ہوں، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ ایک میاں بیوی کی کہانی ہے جن کی محبت اور صبر اور قربانی نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک غریب مزدور تھا جو روزانہ صبح سویرے اپنی بیوی کو دعا کے ساتھ رخصت کرتا اور خود کام پر نکل جاتا۔ بیوی ایک نہایت ہی عبادت گزار اور صابرہ عورت تھی، لیکن غربت نے اس کے دل کو تھوڑا سخت کر دیا تھا۔ بیوی ویسے عبادت گزار تھی، اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن غربت نے اس بیوی کو تھوڑا سخت کر دیا تھا۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ ہماری زندگی میں خوشحالی کب آئے گی،
ہماری زندگی میں اچھے دن کب آئیں گے؟ کیا یہ غربت ہماری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے؟ آگے شوہر ہنس کر کہتا، بیوی صبر کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، شوہر ہنس کر اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے۔ آزمانے کے بعد جب اس کے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں، آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے کہ پھر حد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان پر رشک کرتے ہیں، ان کے مقدروں پر رشک کرتے ہیں۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، اللہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ لیکن بیوی کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کس چیز کی بے چینی؟ غربت کی بے چینی، کہ اس کی بیوی کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوتا تھا غربت کی وجہ سے، کہ آخر ہم ان برے دنوں سے کب نکلیں گے، اس غربت کی دلدل سے کب نکلیں گے۔ ایک دن شوہر بیمار ہو گیا اور کام پر نہ جا سکا۔ بیوی نے گھر کے حالات کو دیکھ کر خود بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ شوہر کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن بازار پہنچ کر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک دکاندار کے پاس گئی، کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن کیا تم مجھے کچھ آٹا اور کھانے کا سامان ادھار دے سکتے ہو، ادھارا سامان دے سکتے ہو؟ دکاندار نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس طرح ہمارے دکاندار مذاق اڑاتے ہیں، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو لینے کا حق کیسے ہے؟ برائے مہربانی ادھار مانگ کر ہمیں شرمندہ مت کریں۔ یہ کہہ کر دکاندار نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بیوی دل شکستہ ہو کر گھر واپس آئی، خالی ہاتھ گھر واپس آئی، لیکن اس کے چہرے پر غصے یا بے چینی کے بجائے صبر کے آثار تھے۔ بیوی نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر شوہر کے قریب بیٹھ کر کہا، روتے ہوئے کہا، آج میں نے بازار میں اپنی بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ آج میں نے کسی غیر محرم مرد کے آگے ہاتھ پھیلایا ہے اور اس نے مجھے خیرات نہیں دی، مجھے آٹا نہیں دیا، اس نے ذرا بھی میری غربت پر رحم نہ کیا، ذرا بھی ترس نہ آیا اس۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی اللہ ہمیں اس دلدل سے نکالے گا بھی صحیح، اس آزمائش سے ضرور نکالے گا۔ لیکن آج سے میں کسی کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس اللہ سے مدد مانگوں گی۔ میں جو کچھ بھی مانگوں گی اللہ سے مانگوں گی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، کیونکہ آج میں نے بے بسی کی انتہا دیکھی ہے۔ اسی رات دونوں میاں بیوی مصلے پر بیٹھے پوری رات دعائیں مانگتے رہے، رو رو کر اللہ سے رزق حلال طلب کرتے رہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی، شوہر کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی۔ شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ پھر سے بیوی سے دعائیں لیتا ہوا محنت مزدوری کی تلاشی کے لیے نکل گیا۔ پورا دن بازار میں بیٹھا رہا مگر اسے کوئی کام نہ ملا، پورا دن بازار میں بیٹھا رہا، اسے کوئی کام نہ ملا۔ پورا دن جب کام نہ ملا تو وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف لوٹا، ہاتھ خالی تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب جا کر میں اپنی بیوی کو کیا کہوں گا، وہ جو دن رات غربت کے بوجھ تلے پریشان رہتی، جو ہر روز مجھ سے امید لگاتی ہے، وہ آج بھی مجھ سے سوال کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ دے اور ہماری زندگی مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے اس غریب شوہر کی نظر اچانک ایک جانور پر پڑی جو سڑک کے کنارے مرا پڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خیال سا ابھرا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال لوں، یہ کم از کم ہمارے بھوکے پیٹ کا سہارا تو بنے گا۔ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اتنا تو چل جائے گا نا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ غریب شخص مرے ہوئے جانور کے قریب گیا، آنکھوں میں بے بسی اور دل میں خوف کا طوفان تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ بھوکے مر جاؤ، اللہ کی منع کردہ چیز کو مت کھانا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم رک گئے، لیکن پھر سے بیوی کے بھوکے چہرے کا تصور اس کے دل کو موم کر گیا۔ گھر میں بیوی 2 دن کی بھوکی تھی نا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے مرے ہوئے جانور کے ٹکڑے نکالے، گوشت کے ٹکڑے نکالے، شاپر میں ڈالے
اور رات کے سناٹے میں سر جھکائے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے حرام لے کر آیا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ میری بیوی عبادت گزار ہے، وہ مجھے کیا کہے گی؟ کیا وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گی؟ لیکن پھر اس نے خود کو دلاسا بھی دیا، کہا یہ سب میں مجبوری کے ساتھ کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں، اور مجبور آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ سب میں مجبوری میں کر رہا ہوں، ورنہ میرا دل کبھی بھی حرام کے لیے آمادہ نہ ہوتا، میرا دل کبھی بھی حرام کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ خیر گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا، بیوی اندر بیٹھی بے چینی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شوہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلکنے لگی۔ وہ بولی، کیا تم کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ میرے پیٹ کے لیے کچھ بندوبست کر کے آئے ہو؟ شوہر نے شاپر کو ایک کونے میں رکھتے ہوئے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں لایا ہوں، یہ اٹھا لیجئے، پکا لیجئے۔ بیوی نے خوشی سے شاپر سے گوشت نکالا، اسے دھویا، ایک دیگچی کے اندر ڈالا، چولہے پر دیگچی رکھی، نیچے آگ جلا دی۔ چند لمحے بعد جب دیگچی کا ڈھکن ہٹایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دیگچی کے اندر گوشت کی جگہ خون ہی خون ہے، دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے، اور اس خون سے حرام کی بدبو آ رہی ہے، اور دیگچی کے اندر خون ہی خون ہے۔ بیوی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہاتھ لرزنے لگے، اس سے بو برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ فوراً شاپر اور دیگچے لیے شوہر کے پاس پہنچی۔ وہ شوہر جو صحن کے کونے میں چپ چاپ بیٹھا رو رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہا، مجھے سچ بتانا کہ یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ حقیقت چھپانا مت، مجھے سچ بتانا۔ شوہر نے نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے تھے۔ لرزتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا، تیری بھوک، تیرے چہرے کی مایوسی میرے دل پر بوجھ بن گئی تھی، میں نہیں سمجھ پایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تیری بھوک نے مجھے اندھا کر دیا تھا، تیری مایوسی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ یہ سنتی ہی بیوی آنسوؤں کے ساتھ شوہر کے قدموں پر پڑ گئی۔ روتے ہوئے بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، ہمیں بھوک سے مرنا قبول ہے لیکن حرام کھانا کبھی قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں آزمائش دی ہے لیکن اس کا حکم توڑنا ہمیں کہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے او میرے سرتاج، مجھے حرام کھلانے والے، کیا تم نہیں جانتے کہ حرام رزق میں کبھی سکون نہیں ہوتا؟ جو عورتیں اپنے شوہروں کو حرام کمانے پر مجبور کرتی ہیں وہ دنیا کی بدبخت عورتوں میں سے ہوتی ہیں، وہ دنیا کی بدقسمت عورتوں میں سے ہوتی ہیں۔ بیوی کا یہ جملہ کہ میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، مجھے حرام کا لقمہ مت کھلانا، ہائے یہ جملہ اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات اسی لمحے کے اندر ان پر مہربان ہو گئی، ان دونوں میاں بیوی پر مہربان ہو گئی۔ یہ ایک جملہ اللہ کو اتنا بڑا پسند آیا کہ میرے لیے جب بھی لے کر آنا، حلال کا نوالا لے کر آنا، یہ جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کی ذات ان پر مہربان ہو گئی۔ اے میرے شوہر، میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، مجھے حرام مت کھلانا، مجھے موت منظور ہے، حرام منظور نہیں ہے، موت قبول ہے، حرام قبول نہیں ہے۔ مطلب کہ عورت کا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو گھر میں بے بہار رزق لاتا ہے، غیب سے رزق لاتا ہے۔ اب پوری رات یہ عبادت میں بیٹھے رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، اس کا شوہر گھر کے باہر بیٹھا تھا، اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے پر آیا، کیونکہ اب آزمائش کے دن نکل چکے تھے، اب پریشانیوں کے دن ختم ہو چکے تھے، اب اچھے دن آنے والے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص ان کے دروازے پر آیا اور کہا کہ بھائی، میں آپ کے گھر کے پاس سے گزرا، آپ کے گھر سے مجھے جنت کی خوشبو آئی ہے، کیا میں یہاں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ جنت کے اندر مجھے ایک رات گزارنے دو گے؟ کیا میں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی
یہ غریب شخص پریشان ہو گیا کہ اگر میں نے مہمان کو اپنے گھر بٹھا دیا تو ظاہر ہے کھانا بھی کھلانا پڑے گا، پانی بھی پلانا پڑے گا، جبکہ ہمارے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں، سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی موجود نہیں، ہمارے اپنے کھانے کو نہیں، مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ بیوی نے کہا تم پریشان مت ہو، مہمان کو اپنے کمرے کے اندر بٹھاؤ، مہمان کو اندر جگہ دو، کمرے کے اندر بٹھاؤ، اور یہ لو میرا ایک لباس، یہ لو میرا ایک لباس بیچ کر مہمان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ شوہر نے ایسا ہی کیا، شوہر نے ایسا ہی کیا۔ اجنبی شخص نے وہیں رات گزاری اور صبح جاتے وقت ایک تھیلا دیا غریب کو۔ اجنبی نے صبح واپس جاتے وقت اس نے غریب کو ایک تھیلا دیا اور ساتھ میں کہا یہ جو تھیلا ہے یہ آج سے 20 سال پہلے میرے مرشد نے مجھے دیا تھا، اور ساتھ میں کہا تھا کہ جب بھی اور کہیں بھی جس گھر کے اندر سے تجھے جنت کی خوشبو آئے، اللہ اکبر، زندگی کے کسی موڑ پر بھی، کسی سفر میں بھی، جب بھی اور کہیں بھی جس گھر کے اندر سے تجھے جنت کی خوشبو آئے، بس یہ امانت ان گھر والوں کو دے دینا۔ اس جنت کے اندر جو لوگ رہائش پذیر ہیں، یہ امانت اس گھر میں رہنے والوں کے سپرد کر دینا، یہ امانت اس جنت کے اندر رہنے والوں کے سپرد کر دینا۔ لہٰذا بھائی یہ لیجیے آپ کی امانت، اور مجھے اجازت دیجیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ تھیلا دے کر امانت ان کے سپرد کر کے مہمان وہاں سے چلا گیا۔ جب شوہر اور بیوی نے تھیلا کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ اب مشکل وقت ختم ہو چکا تھا، اب آگے آسانیاں ہی آسانیاں تھیں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تھیلا سکوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ سکے چاندی کے نہیں تھے، وہ سکے سونے کے تھے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو عورتیں ہمیشہ اپنے شوہروں سے حلال کا تقاضا کرتی ہیں وہ اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، ایسی عورتیں اپنی زندگی میں اچھے دن ضرور دیکھتی ہیں، اپنی زندگی میں عروج ضرور دیکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں جلد ہی مشکلات سے نکل جاتی ہیں۔ آج میرے معاشرے کی ہر ایک عورت پریشانی کی دلدل میں کیوں پھنسی ہوئی پتہ ہے تمہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ عورت حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہی، اسے حلال و حرام کی تمیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے تو اس کے گھر میں پریشانیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اگر تم اپنے گھر میں بے بہا رزق لانا چاہتی ہو، غربت اور پریشانیوں سے بچنا چاہتی ہو، تو اپنے شوہر سے حلال کی ڈیمانڈ کرو، حرام سے بچو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں، پھر دیکھنا تم زیرو سے ہیرو بن جاؤ گے۔ گھر کا رزق ختم کرنے والا جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر چاہے مال کا ہو، دولت کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی دم لیتا ہے۔ تیسرا گناہ مال کے ہونے کے باوجود بھی جو عورتیں دروازے پر آئے کسی سائل کو روٹی نہیں دیتی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، جو عورت فقیر کو خیرات نہیں دیتی، مال بھی ہے دولت بھی ہے پھر بھی غریب کی مدد نہیں کر پا رہی، ایسی عورت کبھی بھی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھ سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو 5 موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑنا۔ وہ بیوی جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ تو فرمایا اپنی بیوی کو 5 موقعوں پر اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا بیوی تو کیا اللہ بھی تم پر ناراض ہو جائے گا، اللہ تم پر خفا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، تنہا چھوڑ جاتے ہیں، بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں، 5 جگہوں پر بیویوں کے ساتھ بے وفائی کر جاتے ہیں نا، وہ لوگ ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے سکتے، سکھ کی سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگی میں سے سکون چھین لیتا ہے۔ جو بیویوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جو اپنی شریک حیات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں نا،
وہ जिंदगी में कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 मौकों पर अकेला छोड़ा, जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 जगहों पर तन तनहा छोड़ा, जाकर देखो आज भी उनका घर वीरान पड़ा है, क्योंकि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को, मुबारक फरमान को पसे पुष्ट डाल दिया। इसलिए उनका घर खंडरात में बदला हुआ है, उनका हंसता बसता घर उजड़ गया, उनकी जिंदगी में से सुकून चैन करार छीन लिया गया, उनकी बीवियां उन्हें छोड़कर चली गईं, क्योंकि इन 5 मौकों पर बीवी को छोड़ देना बीवी के दिल में नफरत पैदा करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 5 मौके कौन कौन से हैं जिन मौकों पर बीवी को हरगिज अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जब एक बीवी को अपने शोहर की मौजूदगी और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बीवी को हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये वो लम्हात होते हैं जब एक औरत जज्बाती, जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही होती। वो चाहती ये है कि उसका शोहर उसके साथ हो। एक औरत की जिंदगी में ये 5 लम्हात निहायत ही अहम होते हैं, निहायत ही हसास भी होते हैं। हर बीवी का दिल चाहता है कि इन लम्हों में उसका शरीक हयात उसके साथ खड़ा हो, उसका हाथ थामे और उसकी मुश्किलात में उसका साथ दे। आज के बयान में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि औरत की जिंदगी में वो 5 अहम मौके कौन कौन से हैं जब इसे अपने शोहर की अशद जरूरत होती है और शोहर इसके साथ धोखा करके चला जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक था, आपका दरबार लगा हुआ था। इसी दौरान एक हामिला औरत हजरत उमर फारूक की अदालत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज में बोली। एक हामिला औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज में बोली, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 10 माह हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों में मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वाकई शादीशुदा हूं। हामिला भी हूं, मेरी शादी को 10 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों के अंदर अंदर कभी मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि वाकई मैं शादीशुदा हूं। मेरा शोहर मेरे लिए सिर्फ नाम का हमसफर है, नाम का शोहर है, लेकिन हकीकत में मेरी जिंदगी के दुख, दर्द और मुश्किलात में उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी दुख हैं, मेरे शोहर ने मुझे मेरी मुश्किलात में मेरा साथ नहीं दिया। मैं हामिला हूं, 8 माह से ये बोझ उठाए हुए हूं, लेकिन इस हालत में भी मेरा शोहर मुझसे बेखबर है। मेरे शोहर को पता तक नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है। मेरी तकलीफ की शिद्दत का ये आलम है कि मैं रात भर बेचैन रहती हूँ और दिन रात नई नई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है मुझे, मगर मेरे शोहर ने कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा, कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा। हजरत, मैंने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। मेरे वालिद भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं और मेरे भाई इंतहाई गरीब हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने खुद को तन्हा महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में हर वक्त यही ख्याल रहता है कि माँ बाप मर गए तो क्या हुआ, मेरा शोहर तो जिंदा है, वो मेरा सहारा बनेगा, आज नहीं तो कल जरूर बनेगा, लेकिन अफसोस कि वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हामिला औरत की दर्द भरी फरियाद सुनी। दास्तान सुनने के बाद फौरन ही आपने दरबार में उसके शोहर को हाजिर करने का हुक्म दिया। अपनी अदालत में उसके शोहर को हाजिर करने का हुक्म दिया। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मिलते ही चंद सिपाही रवाना हुए और कुछ ही देर में वो शख्स अदालत में पेश हो ही गया। शोहर जब दरबार में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर निदामत के आसार नुमाया थे। हजरत उमर पाक ने उसे अपनी हकीमाना निगाहों से देखा और कहा कि ये औरत तेरी क्या लगती है? उसने सर झुकाकर कहा, हजरत ये औरत मेरी बीवी है। अच्छा, ये तेरी बीवी है? जी मेरी बीवी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
اب اس کی بیوی کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو کچھ تو نے مجھے سنایا ہے، جو درد تو نے مجھے سنایا ہے، وہ درد ذرا اپنے شوہر کو میرے سامنے سنانا، شوہر کو ہمارے سامنے سناؤ وہ درد جو تم نے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمیں سنائے۔ حضرت عمر نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بندہ خدا،